بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی شخصیت کا ٹائم مل جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے اور حضرت تشریف لے کے آئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی بات عرض کروں گا کہ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے میری کسی کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ تصویر بن جائے، اور حضرت کا مقام یہ ہے اگر کسی چینل والے کو حضرت کا ٹائم مل جائے تو وہ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا ہے، خدمت قرآن کا موقع دیا ہے۔ ابھی بھی حضرت نے کہیں اور جانا ہے تو اس لیے اپنی ترتیب کو بدل کر پہلے حضرت نے بیان کرنا، اس کے بعد تلاوت، پھر نعت ہوگی۔ تو اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اب تشریف لاتے ہیں بیان کے لیے مفسر قرآن حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر سرفراز احمد آوان صاحب۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور قرآن کریم کے درس کے حوالے سے، جیسے کہ ہمارا موضوع تھا سفر المظفر کے نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا ہامۃ ولا نوء ولا سفر، او کما قال علیہ السلام، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے سب حضرات درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، من اتی الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ فاجرہ کاجر حاج تاما حجتہ۔ جو شخص مسجد میں آیا اور اس کے سوا اس کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ خیر سیکھے یا سکھائے، مسجد میں آتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے کہ وہ خیر سیکھے یا سکھائے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ حَاجٍ، اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو حج کرنے والے کو حج کا عطا فرماتے ہیں۔ آپ میری طرف دیکھیں، اتنا مت دیکھیں۔ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ، بھائی کم کرو بیٹا، تمہارے اور زیادہ کر دیں۔ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ حَاجٍ، اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو حج کرنے والے کو حج کا عطا فرماتے ہیں۔ تامن حجتہ،
ایسا کہ جس نے پورا حج پورے احکام کے مطابق ادا کیا. آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب لوگ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن کریم سیکھنے یا سکھانے کا عمل کرتے ہیں تو غشیت رحمتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ فرشتوں کی جماعت انہیں اپنے جلو میں لے لیتی ہے، گھیر لیتی ہے. وانزلت علیہم السکینہ اور ایک خاص قسم کی سکینت یعنی اطمینان ان پر نازل ہو رہا ہوتا ہے. یہ تینوں باتیں بھی بڑی خوشی کی ہیں، بڑے انعام کی ہیں، لیکن چوتھی بات بہت بڑی ہے اور وہ آپ کے وقت کو کتنا قیمتی بنا رہی ہے. جو وقت آپ یہاں صرف کر رہے ہیں اس کو کتنا قیمتی بنا رہی ہے، اس کا اندازہ اس جملے سے آپ کریں گے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کہ وہ جو مجلس ہے رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر اتر رہی ہوتی ہے. اور چوتھا انعام یہ ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ جتنے لوگ اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. کتنے خوشبخت ہیں آپ لوگ، کتنے خوشبخت ہیں آپ لوگ اور کتنا قیمتی ہے آپ کا یہ وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماہ سفر اسلامی سن تقویم کا دوسرا مہینہ ہے اور آج اس کی 23 تاریخ ہے. یہ مہینہ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی یعنی صفر کی 27 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع کیا. اور ہجرت کا سفر وہ ہے کہ جو اسلامی ریاست کے قیام کا ذریعہ بنا ہے، اسلام کی اشاعت اور اس کے غلبے کا ذریعہ بنا ہے. اسی طرح سن 2 ہجری صفر کے مہینے میں 12 صفر کو اللہ تعالی کی طرف سے جہاد بالسیف کی اجازت ملی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم بقدیر. اللہ تعالی نے پہلے تو روک دیا تھا جہاد سے مکہ مکرمہ میں، لیکن مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں 12 صفر کو جہاد بالسیف کی اللہ نے اجازت دی. اور فرمایا کہ چونکہ ان مسلمانوں کا جرم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر ان پر ظلم ہوتا ہے تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ اس ظلم کا جواب جہاد بالسیف کے ذریعے سے دیں. تو جہاد بالسیف کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا جو 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے. پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ احزاب ہوا جو بالآخر فتح
اور غلبہ اسلام کا ذریعہ بنا، یوں جہاد بالسیف کی اجازت بھی سفر کے مہینے میں ملی۔ اسی طرح سفر کا مہینہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ سن 2 ہجری سفر کے مہینے میں سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح اور شادی بھی سفر کے مہینے میں ہو۔ سن 2 ہجری میں سفر کے مہینے میں یہ نکاح ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنا مبارک نکاح ہے۔ سن 7 ہجری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے 70-80 افراد کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہی مسلمان ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سفر کے مہینے میں مسلمان ہونے والے عبد الرحمن ابن صخرہ، جن کو حضرت ابو ہریرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو سرمایہ حدیث کو امت تک پہنچانے میں بڑا کردار رکھتی۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں سن 8 ہجری میں حضرت خالد ابن ولید مسلمان ہوئے، حضرت عمر ابن العاص مسلمان ہوئے۔ یہ 2 وہ کمانڈر ہیں جو تاریخ اسلام میں بہت روشن نام رکھتے ہیں، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایمان لائے ماہ سفر۔ وہ سفر کا مہینہ ہماری تاریخ میں بڑا اہم ہے۔ سن 99 ہجری میں سیدنا عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے مہینے میں ہی برسر اقتدار آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے آنے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور لوگوں کے ایک دفعہ دوبارہ یاد آ گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں نامبارک سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادیاں کرنا بہت نامناسب ہے، بلکہ کوئی جائز کاروبار اگر شروع کرنا چاہ رہا ہو کوئی آدمی، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سفر کے مہینے میں یہ کاروبار شروع نہ کریں، چونکہ یہ نامبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نامبارک سمجھنا یہ دور جاہلیت کی روایت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو اور کچھ مقامات کو، کچھ راتوں کو اور کچھ دنوں کو مبارک تو کہا گیا ہے۔ میرے جملے پر غور کیجئے، کچھ دنوں کو، کچھ مقامات کو، کچھ ایام کو، کچھ گھڑیوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو مبارک تو کہا گیا ہے، لیکن نامبارک نہ کسی گھڑی کو کہا گیا ہے، نہ کسی دن کو کہا گیا ہے، نہ کسی رات کو کہا گیا ہے، نہ کسی مہینے کو کہا گیا ہے، بلکہ نامبارکی کے تصور کو ہی سرے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا، لیلۃ القدر کو اللہ نے مبارک فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا۔ اور قرآن کریم میں سلام کے بارے میں فرمایا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب گھروں میں تم داخل ہو
فسلموا علی انفسکم، گھر میں اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی اونچی آواز سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک کلمہ عطا کیا گیا ہے مبارکتاً طیبہ، جو بہت مبارک ہے، بہت پاکیزہ ہے۔ تو سلام کو گھروں میں رواج دیتے ہیں نا آپ، سلام کو گھروں میں رواج دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم صاحبان ایمان نہیں ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم صاحبان ایمان نہیں کہلا سکتے حقیقت میں جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ دین کی بنیاد پر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے نہ ہو۔ افلا ادلکم علی عمل اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتا دوں کہ جب تم کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، ہر بڑا چھوٹے کو سلام کرے، ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پہلے سے موجود لوگ جو ہیں باہر سے آنے والا ان کو سلام کرے، سواری پر جو موجود ہے وہ چلنے والے کو سلام، یہ سلام کو رواج دو۔ آہستہ آہستہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سلام جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی سلام کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اس کو ہم سے کوئی غرض ہے، اس وجہ سے سلام کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مبارک تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو قرار دیا ہے، کچھ راتوں کو قرار دیا ہے، کچھ ایام کو قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک مہینہ تمہیں اس تم پر سائے فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جو مبارک ہے۔ مبارک تو قرار دیا ہے چیزوں کو، لیکن نامبارک اور منحوس کسی کو قرار نہیں دیا، نہ کسی دن کو، نہ کسی گھڑی کو، نہ کسی مہینے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر، خبردار اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری کسی فرد کو کسی سے منتقل ہو کر نہیں لگ سکتی، جب بھی لگے گی اس میں اللہ کا حکم اور امر شامل ہوگا تو لگے گی، ورنہ نہیں لگے گی۔ ولا حامۃ، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ الو منحوس ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ولا نوء، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو وہ بارش لاتا ہے، تو کوئی ستارہ بھی بارش نہیں لاتا، بارش بھی جب ہوتی ہے اللہ کے امر اور اس کے حکم کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ولا سفر، اور دیکھو سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس مت سمجھو، چونکہ دور نبوی سے پہلے عرب میں جو 3 مہینے ہوتے تھے جن کو ہم اشہر حج کہتے ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایسے ہوتے تھے کہ جن میں جاہلیت کے دور میں بھی عرب حضرات حج کے احترام میں جنگ و جدال اور لڑائیاں بالکل بند کر دیتے۔ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں حج کے لیے ان کا احترام کرتے ہوئے
ان پر ڈاکہ زنی وغیرہ یہ سارا کچھ بالکل بند کر دیتے تھے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 مہینوں میں۔ 3 مہینوں میں جب یہ جنگیں بند رہتی تھی تو پھر سفر کے مہینے سے جنگ جو ہے اس کے لیے عرب نکلتے، لڑائیوں کے لیے نکلتے اور گھر خالی ہو جاتے۔ تو گھر خالی جب ہوتے تو عرب کہا کرتے تھے سفر المکان، مکان خالی ہو گئے، چونکہ سفر کا معنی خالی گئے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس مہینے کو خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے نا جی، خالی کا مہینہ۔ تو خالی کا مہینہ یہ بڑا پرانا نام ہے جو اس مہینے کے لیے تجویز کیا گیا۔ تو عرب چونکہ اس مہینے کو نکلتے گھروں کو خالی کر دیتے تو اس لیے کہتے تھے سفر المکان، تبھی سے اس کا نام بھی سفر پڑا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیات 2 آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے فرعون کو اور فرعون کی قوم کو، آل کا لفظ یہاں قوم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، آل کا لفظ کبھی قوم کے معنی میں بھی آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تقی نقی فہو آلی، ہر متقی پرہیزگار میری آل میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی کو فرمایا تھا کہ سلمان و منا، سلمان و اہل بیتی، سلمان ہمارے گھرانے کا فرد ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آل کا لفظ قوم کے معنی میں بھی اور امت کے معنی میں بھی استعمال فرمایا۔ تو یہاں آل کا لفظ قوم کے معنی میں ہے کہ قوم فرعون کو ہم نے قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی میں آزمایا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن فیضا جاءتہم الحسنۃ، جب پھل اچھے ہوتے اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی اور غلہ اچھا میسر آتا تو قالوا لنا ھذہ، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے فصل میں محنت کی، ہم نے ہل چلایا اچھی طرح سے، ہم نے باغات کی نگرانی کی اچھی طرح سے تو فصل اچھی حاصل ہوئی۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر حالات برے آ جاتے، تکلیف دہ آ جاتے، بارشیں رک جاتی، فصل پوری طرح سے حاصل نہ ہوتی تو کیا کہتے تھے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ فصلیں جو کم ہوئی ہیں اور غلہ جو کم ہوا ہے یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہو۔ نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف نحوست کی نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار یہ جو ان کی بدحالی کے اسباب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ان کی بدحالی کے اسباب یہ جو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی نحوست کی وجہ سے آئے ہیں، حالات بدلے ہیں، نہیں، انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست کے، ان کے جو بدحالی ان پر آئی ہے اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بدحالی کے جو اسباب ہیں وہ ان کا کفر ہے۔ حالات میں جو تبدیلی آتی ہے جس کو ہم لوگ نحوست کہتے ہیں یا بدحالی کہتے ہیں، یہ کسی فرد کی وجہ سے نہیں یا کسی گھڑی کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ یوں اس کا خیال کرنا اور یہ تصور کرنا کہ کسی گھڑی کی وجہ سے نحوست آئی ہے
یا کسی فرد کی وجہ سے نحوست آئی ہے، میرا گھر منحوس ہے، میری بیوی منحوس ہے، میری سواری منحوس ہے، ان کی وجہ سے نحوست آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تصور شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، خبردار کسی کی نحوست کا خیال کرنا اور یہ خیال کرنا کہ فلاں کی وجہ سے ہم پر نقصان آیا ہے، پریشانی آئی ہے، دشواری آئی ہے، مشکل آئی ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ 3 دفعہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جاہلیت کی یہ بات ہم میں آج پوری طرح سے موجود ہے۔ سفر کے مہینے میں ہم شادیاں نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں ہم دکان کا کاروبار شروع نہیں کرتے، اور یہ بات اتنی بری طرح سے ہمارے معاشرے میں راسخ ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث لوگوں کے سامنے آتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، خبردار وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدفالی لیتا ہے۔ او جی مولانا صاحب بس میں کیا بتاؤں، میں بس گاڑی نکالی ہے، سامنے سے کالا کتا گزر گیا تو میں نے کہا ہو اب میں سفر نہیں کر سکتا۔ اور بندگان خدا کب تک کالی بلیوں سے ڈرتے رہو گے اور کب تک کالے کتوں سے ڈرتے رہو گے؟ یہ کالا کتا سامنے گزر جانا اور کالی بلی کسی بیمار کی چارپائی کے نیچے سے گزر جانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر لہ، جو شخص بدفالی لیتا ہے کسی چیز سے اس کا میری ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کے لیے بدفالی لی جاتی ہے اس کا میری ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ او تکہن او تکہن لہ، جو شخص قسمت کا حال بتاتا ہے یا جو شخص قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ او سحر او سحر لہ، جو شخص جادو کرتا ہے یا جو جادو کرواتا ہے ان کا میرے ساتھ، میری ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جو شخص کسی ٹیبے لگانے والے کے پاس، کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتا ہے اور اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے، اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے تو فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کیا ہے اس قرآن کا جو حضرت محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا۔ فصدقہ بما یقول، اس کاہن کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد، وہ انکار کر رہا ہے اس قرآن پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو ہمارا یہ دیکھیں، یہ جو آج تک یہ سفر کی نحوست کا جو عقیدہ ہے وہ اتنا لوگوں میں راسخ ہے کہ سفر میں شادیاں نہیں کرتے۔ حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سن 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی،
ہوئی۔ ہارون الرشید کی والدہ کی شادی ان کے والد کے ساتھ ہوئی، شادیاں مسلسل ہوتی رہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ تو اس تصور کو ذہنوں سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ نحوست جو آتی ہے وہ انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے، یہ ہے بات۔ نحوست جو آتی ہے اور بدحالی جو آتی ہے وہ مہینوں کی وجہ سے نہیں آتی، وہ ایام کی وجہ سے نہیں آتی، وہ گھڑیوں کی وجہ سے نہیں آتی، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور بلکہ اور ذرا آسان مثال دوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ مثلاً ضرب اللہ مثلاً قریۃً، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے، کانت آمنۃً، وہ بستی کیا تھی؟ بہت پرامن تھی، مطمئنۃً، وہاں کے رہنے والے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو پاکستان کے حالات اس آیت کے تناظر میں بہت آسانی سے سمجھ آتے ہیں۔ کانت آمنۃً، بستی بڑی پرامن تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق لوگوں کو میسر آ رہا تھا۔ بستی بڑی پرامن، رہنے والے بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے رزق ان کو وافر میسر آ رہا تھا، زمین اپنے خزانے کھول رہی تھی، کھولے ہوئے تھی، آسمان بر وقت برستا تھا، موسم بڑا اچھا، اندرونی انتشار سے قوم بچی ہوئی اور بیرونی سازشوں سے قوم بچی ہوئی، بڑا پرامن۔ لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری شروع کر دی۔ یہ ناشکری اصل میں سبب بن رہی ہے حالات میں تبدیلی کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف اور بھوک ایسے مسلط کر دی جیسے انسانی جسم پر لباس ہو۔ تو گھڑیاں منحوس نہیں ہیں، ایام منحوس نہیں ہیں، مہینہ منحوس، یہ تیا تیجی یا تیرا تیجی، یہ سفر کے مہینے کا نام نور جہاں نے رکھا تھا، وہ جو ایران والی ملکہ نور جہاں، چونکہ ان کے ہاں یہ نحس کا اور سعد کا تصور پایا جاتا ہے، اور اہل تشیع جو اپنی، جن کو اہل تشیع لوگ کہتے ہیں، اہل تشیع جو ڈائری تیار کرتے ہیں سالانہ، اس میں وہ گھڑیوں کے نحس اور سعد ہونے کی تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں، مسلمانوں میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات میں، قرآن کریم کی تعلیمات میں کوئی مہینہ، کوئی گھڑی، کوئی یوم، کوئی وقت منحوس نہیں ہے۔ نحوست جب آتی ہے تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ان کے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، ایسا خوبصورت اللہ نے ان کو ماحول دیا تھا کہ جو درمیانی شاہراہ ہے اس کی دائیں جانب بھی باغ ہی باغ، بائیں جانب بھی باغ ہی باغ۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ خالی ٹوکری لے کر سر پہ رکھ کے خاتون ان باغات کے اندر سے گزرتی تو جو پھل خود بخود پک کر گر جاتے ہیں ان پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی. ایسا اللہ نے انعام. جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، شہر بڑا خوبصورت، بہت پاکیزہ، مکھی کا مچھر کا نام تک نہیں. مفسرین نے لکھا ہے ورب غفور، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان، انعامات دے رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی اور کہنے لگے ربنا باعد بیننا و بین اسفارنا، ہمیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ لمبا کوئی فاصلہ ہو، ٹریول کریں، ہم دور جائیں، سفر کریں، راستے کی مشقتیں برداشت کریں، پہاڑی علاقہ ہو، صحرا ہو، اس میں سے گزریں. یہ مطالبہ کرنے لگے. تو وبدل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو جو ڈیم بنایا ہوا تھا انہوں نے، ہم نے اس ڈیم کو توڑ دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ حَمْضٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. آگے جملہ ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا جان بوجھ کر. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ جو کچھ قوم سبا کے ساتھ ہوا ہے یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہوا ہے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور آئندہ بھی جو ناشکری کریں گے ان کے ساتھ ہم ایسے ہی کریں گے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ طے شدہ امر ہے کہ اللہ حالات کسی کے خود نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اللہ کی ناشکری کر کے حالات نہیں بدلتے. ذالک بأن اللہ لم یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنے حالات کو خود ناشکری کر کے، ناشکری اور ناقدری کر کے، نعمتوں کی ناقدری کر کے اور نعمتوں کی ناشکری کر کے اپنے لیے بدحالی خود طلب نہیں کر لیتے، اور معاشرے کا صاحب ثروت طبقہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی میں آگے نہیں بڑھ جاتا. وَإِذَا أَرَدْنَا، الفاظ پر غور کیجئے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو ویسے نہیں کر دیتے فیصلہ، جان بوجھ کر فیصلہ نہیں کر دیتے، ہم کوئی عذاب مسلط نہیں کرتے لوگوں پر. اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، وہاں کے صاحب ثروت لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ؟ ففسقوا فیہا، اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. فحق علیہ القول، پھر اللہ کا کوڑا برستا ہے. فدمرناہا تدمیرا، ہم تباہ کر کے رکھ دیتے. تو ایام اور گھڑیاں یہ منحوس کبھی نہیں ہوتے. نحوست جو ہے وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ دیکھیے، میں جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف کیا کہتے تھے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہ یہ جناب نعوذ باللہ یہ جو ہمارے حالات خراب آئے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آئے ہیں، ان کے ساتھیوں کی وجہ سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ کہا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جناب آپ جتنے بھی معجزات لے آئیں، ان معجزات کے ذریعے سے آپ ہم پر جادو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. آئیے حضرت تشریف لائیں، تشریف لائیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب ذرا غور کیجیے ان آیات پر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو 5 عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا، پانی آ گیا اتنا کہ ہر طرف پانی پانی، ہر طرف پانی پانی، ہر طرف پانی پانی۔ طوفان آیا اور حال کیا تھا ان کا؟ حال یہ تھا کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی کوئی عذاب آتا تو قالوا یا موسیٰ، بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ادع لنا ربک بما عہد عندک، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ اللہ، آپ کے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگیں گے آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا، تو لہذا مہربانی کیجئے ہمارے لیے دعا مانگیے، اس عذاب سے ہمیں نجات مل جائے۔ لئن کشفت عن الرجز، اگر آپ مہربانی کر کے دعا کر کے اس عذاب کو ہم سے ہٹوا دیں گے تو لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، یہ کہتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا تھا؟ اب ذرا اندازہ کیجئے، فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، جب ہم ان کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لیتے اور وہ عذاب ان سے ٹل جاتا، طوفان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دعا کیجئے ٹل جائے، ہم آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ طوفان جب ہٹ گیا تو انکار کر گئے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، یہ طوفان تو بس قدرتی طور پر ہٹ گیا ہے، آپ کی دعا کی وجہ سے نہیں، لہذا ہم نہیں بھیجتے، ایمان بھی نہیں لاتے۔ تو ایک اور عذاب آ گیا اور فرمایا کہ اس کے بعد کیا عذاب آیا؟ والجراد، ٹڈی دل آ گئے کہ جو تھوڑی بہت فصلیں بچ گئی تھیں وہ ٹڈی دل آ کے اس کو کھا گیا۔ اب جب ٹڈی دل آیا تو پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کیجئے تاکہ ہم بچ جائیں اس عذاب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بچ گئے، لیکن پھر بھی باز نہیں آئے اور اسی روٹین میں آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والقمل، قمل کے 2 معنی مفسرین نے لکھے ہیں، ایک تو یہ کہ جوئیں آ گئیں، او ہو سر میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، دوسرا یہ کہ گھن آ گیا، جو غلہ تھوڑا بہت بچا تھا اس کو کھا گیا، چٹ کر گیا۔ اب بڑے پریشان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بچ گئے، پھر بھی باز نہیں آئے۔ والضفادع، پھر ڈڈو آ گئے، مینڈک آ گئے، ہنڈیا میں مینڈک، پانی پینے لگے، اچھل کے مینڈک اس میں آ جائے، منہ کھولیں لقمے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والدم، پانی خون بن گیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرمانے آیات مفصلات، اوپر تلے یہ عذاب آتے رہے، مسلسل آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں بچتے رہے، لیکن فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، بار بار پھر جاتے تھے۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فانتقمنا منہ، جب یہ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے، جب یہ مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئے، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اور فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو غرق کیا۔ تو یہ ان کا جو غرق ہونا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے نہیں یا ان کے ساتھیوں کے نحوست کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے اپنے جرم کی وجہ سے۔
قرآن کریم کے ایک سے زائد مقامات پر حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم عاد، اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ، اے حبیب یہ جو مشرکین ہیں ان کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر نعوذ باللہ ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ ان کو بتائیے کہ تمام اسباب من عند اللہ نازل ہو رہے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت، یعنی قرآن کریم نے ساری بات واضح کر دی کہ دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، آپ خدا را اس معاشرے میں یہ جو تصور پایا جاتا ہے سفر کی نحوست کا، اس کو ذہنوں سے نکالیے، اس کو ذہنوں سے نکالیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں لا عدوہ، دیکھو کسی کی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی طرف منتقل نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو ضعیف الاعتقاد ہیں، لیکن طے شدہ امر یہی ہے کہ لا عدوہ، کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر منتقل نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک ہرنی جیسا اونٹ ہوتا ہے، بہت خوبصورت، بہت پیارا، لیکن ایک اونٹوں کے ریوڑ میں ایک خارش زدہ اونٹ آ کر ملتا ہے تو دوسروں کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے کو خارش کہاں سے لگی ہے؟ وہ اللہ کے امر سے لگی۔ اللہ کا امر جب ہوتا ہے نافذ ہوتا ہے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے، دو جگہ فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو آگے پیچھے سے حادثات سے بچانے کے لیے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے امر کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں نا جی وہ جی بس میں کیا بتاؤں، میں جا رہا تھا گاڑی پر، بسم اللہ الحمدللہ، بس ایک سیکنڈ ایسے ہوا اور جو ہے میں ایکسیڈنٹ سے میں بچ گیا۔ او بھائی آپ نہیں بچے اللہ کے بندے، وہ اللہ کا نظام ہے جو کام کر رہا ہے، اللہ کا نظام کار فرما ہے۔ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے فرشتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں جب اللہ کا امر اٹھ جاتا ہے، اور جب اللہ کا امر رک جاتا ہے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا امر یہ تکوینی نظام ہے اللہ کا، اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو جگہ یہ بات سمجھائی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لوگوں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، مصائب اور آفات اور پریشانیاں اور مشکلات، اس کا ایک سبب ان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ ایام اور وہ گھڑیاں ان کے لیے منحوس ہو جاتی ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے مبارک تو ہیں چیزیں۔ میں نے پھر کہا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایام بھی کیا ہیں؟
مبارک ہیں، ایام بھی کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک۔ مقامات بھی مبارک ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، راتیں بھی مبارک ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کلمات بھی مبارک ہیں، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، لیکن نامبارک کوئی چیز، نام بھی مبارک ہیں، ہاں نام بھی مبارک ہیں، نام رکھنے میں ہم احتیاط نہیں کرتے۔ آج کل نیا فیشن چلا ہے کہ جی نیا نام ہونا چاہیے جو اس سے پہلے کسی کا نام نہ ہو۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میں نے اپنی پوتی کا نام رکھ دیا ہے جی رمیم، رمیم رکھا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا نام رکھا ہے؟ کہتے میں نے تو سورہ یاسین میں سے نکالا، سورہ یاسین میں سے نکالا، وہی رمیم، قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ میں نے کہا بندہ خدا نکلا تو سورہ یاسین سے ہے، لیکن اس کے ترجمے پر آپ نے غور کیا، اس کا معنی ہے بوسیدہ ہڈی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بوسیدہ ہڈی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، قرآن کے الفاظ کو ایسے تبدیل کر رہے ہیں کہ جی ایک کا نام انعمتا رکھ دیا، انعمتا، بچے کا نام انعمتا، قرآن میں انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نام بھی وہ رکھیں جو بامعنی ہو، کیونکہ نام مبارک کے اثرات یقیناً انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے معنی یا ایسے معنی کہ جو درست نہیں ہیں ان ناموں کو بدلا ہے، اور ان کی جگہ وہ نام رکھے ہیں جو معنی کے لحاظ سے مبارک ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں معاشرے میں خیال کرنا ہے، اور یہ تصور کہ سفر کا مہینہ شادی کے لیے نامبارک ہے، اس کو خدارا ختم کیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کس مہینے میں ہوا تھا؟ سفر کے مہینے میں، سن 2 ہجری میں، سفر کے مہینے میں، ہجرت سفر کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے سفر کے مہینے میں، حضرت عمرو بن العاص مسلمان ہوئے سفر کے مہینے میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے سفر کے مہینے میں۔ یہ جو مبارک ہستیاں دامن نبوی سے وابستہ ہوئی ہیں، یہ مبارک ہیں ہمارے لیے، ہماری تاریخ میں یہ مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔ نامبارکی کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب بیوی نامبارک ہے اور سواری نامبارک ہے اور گھر نامبارک ہے، یہ بات اس طرح سے ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض نامبارکی ہوتی تو گھر میں ہوتی کہ گھر تنگ ہوتا، ہمسایہ برا ہوتا، اگر ہوتی، اگر نامبارکی ہوتی تو بیوی میں ہوتی کہ بد زبان ہوتی، بد کردار ہوتی، اگر نامبارکی ہوتی تو سواری میں ہوتی کہ سواری سوار کو سوار کرنے میں مسائل پیدا کرتی، گرا دیتی گھوڑا وغیرہ، لیکن ان میں نامبارکی نہیں ہے۔ اور یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے ایک حدیث کہ جناب 10 لاکھ بلائیں سفر کے مہینے میں ایک سال میں اترتی ہیں، ان میں سے 9,90,000 سفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار گنتی کیسے کی ہے تم نے؟ یہ بلاؤں کو گنتی کیسے کیا ہے؟ یہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ اب من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یہ روایت بھی گھڑی ہوئی ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
سفر کے حوالے سے، نحوست کے حوالے سے کوئی حدیث یقیناً نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے کہ لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر، کہ دیکھو کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی اور کو لگتی نہیں، اور الو کے منحوس ہونے کا عقیدہ کہ جناب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں سے ایک الو نکل آتا ہے اور وہ جہاں بیٹھتا ہے جا کے نوست پھیلاتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اور فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفرا، اور سفر کو منحوس سمجھنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ پختہ عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تمام اوامر کی اور تمام مسائل اور تمام آسانیاں اور تمام راحتیں اور تمام پریشانیاں اور مشکلات کس کے قبضے قدرت میں ہیں، کس کے قبضے قدرت میں ہیں، اور تمام مسائل کا حل امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ کیا کوئی ایسا ہے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہو اور مشکلیں حل کرتا ہو اور بیماریوں سے بچاتا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مہینوں کو اور کتے بلیوں کو اور منگل بدھ کو اور یہ جو ہاتھ میں باندھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بندہ جا رہا تھا تو کوا بولنے لگا، ان کا خیر ہوئے صحیح، خیر ہوئے صحیح، تو آپ نے فرمایا اس کو دباؤ، ایک طرف میرے ساتھ تو نہیں چل سکتا۔ خیر اور شر کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو کوے کو منحوس سمجھنا کہ کہاں بول گیا ہے اور جناب بس فلانا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا کتا سامنے سے گزر گیا ہے، یا بلی بیمار کے نیچے چارپائی کے نیچے سے گزر گئی ہے تو بس جناب اس کا مرنا یقینی ہے، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، ان سے نکلیں۔ کتے بلیاں ہمارے لیے مؤثر نہیں ہیں، مؤثر کون ہے؟ لا تسبوا الدہر، اللہ کے نبی نے فرمایا زمانے کو گالی مت دو، زمانہ مؤثر نہیں ہے، فإنی أنا الدہر، میں ہوں مؤثر۔ مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔